السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی مشہور کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کا مختصر آپ کو تعارف کرواؤں گا۔ تاریخ دعوت و عزیمت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب میں یعنی اسلام کی جو تاریخ ہے اور اس میں جو تجدید اور اصلاح کے حوالے سے جو کام ہوئے اور جن شخصیات نے کام کیا، ان کی تاریخ کو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے ہی بہترین پیرائے میں ان کو بیان کیا ہے۔ تو ایک اسلامی، ایک مسلمان اور خصوصاً ایک تحریکی مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اور خاص طور پر علماء کا جو کام ہے عوام کے اندر ان کی جو اصلاح کے لیے جو کام کرتے ہیں، تو علماء کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ہر عالم اس پوری کتاب کا مطالعہ کرے۔ یہ تاریخ دعوت و عزیمت، یہ اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کی کل جو ہے 7 جلدیں ہیں۔ حصے اس کے 6 ہیں، یہ حصہ ششم ہے، اور ششم کے 2 جلدیں ہیں، تو کل اس کی 7 جلدیں ہیں۔ اور اس کتاب میں جو ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے امت کی اور اسلام کی جو اصلاح اور تجدید کے حوالے سے جو کوششیں ہیں اور جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں، ان کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے پہلی صدی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا آغاز کیا ہے اس کتاب کا، اور پھر آخر میں آ کر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، ان کے حالات تک کہ جتنے مشہور اسلام کے شخصیات گزری ہیں، جنہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے جو تحریکیں کھڑی کی، جو کام کیے، اور جو فتنے کھڑے ہوئے ان کی سرکوبی کس طرح کی، اس چیز کو بڑے ہی زبردست انداز سے اور بیان کیا ہے، اور اس پر پھر اپنا انہوں نے تجزیہ اور اپنی رائے بھی اس پر پیش کی ہے۔ تو ہر عالم کو اور ہر دین کے طالب علم کو، اور خصوصاً مختلف تحریکوں کے ساتھ جو وابستہ حضرات ہیں، جس طرح تبلیغی تحریک ہے، تبلیغی جماعت ہے، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، یہ بھی ایک تحریک تھی پہلے، اور اب بھی ہے کچھ نہ کچھ، تنظیم اسلامی ہے، اور دیگر اس طرح کی جو ایسی تحریکیں جو اسلامی نظام، اقامت دین اور غلبہ دین کے لیے جو تحریکیں کام کرتی ہیں، تو ان کے ہر کارکن کو اور ہر ممبر کو اور ہر رفیق کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہر عالم کو اس کتاب کا، خاص طور پر ایسا عالم کہ جس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، جو ممبر و محراب کا استعمال کرتا ہے، جو تقریر کرتا ہے، جو درس دیتا ہے، جو جمعہ پڑھاتا ہے، اس کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے اس دین کی نشت ثانیہ کے لیے، اس دین کے سربلندی کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں اور کس طرح کام کیا۔ تو تاریخ جب انسان آدمی پڑھتا ہے تو اس سے پھر بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کتاب کا مطالعہ کرنے اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے اسلاف اور اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔